السلام علیکم۔ خالد محمود اسلاموکریسی اور خلافت کے پلیٹ فارم سے آج جمعۃ المبارک ہے، تو جتنا کوشش ہو سکے اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد یہ آپ لوگ پڑھیں۔ اور آج جو پاکستان کے حالات ہیں، سیلاب ایک طرف، مہنگائی ایک طرف، حکومت کی ظلم ایک طرف، زبردستی ایک طرف، نہ عقل نہ اہلیت نہ ان کی قابلیت اور نہ وہ حقدار ہیں اس چیز کے۔ تو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، میری ہر ویڈیو میں انشاءاللہ قرآن کے متعلق اور قرآن کے قریب انشاءاللہ میری جو بھی کوشش ہوگی کہ میں آپ کو قرآن کے قریب لے کے آؤں اور قرآن کے آیات سے آپ کے اندر ایک جذبہ، ایک موٹیویشن، ایک آپ کی روح کو بیدار کروں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ حدید میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلی جب تک وہ اپنی حالت خود نہ بدلے۔ اور خود سے بدلنے کا کیا مراد ہے؟ مثلا ہم لوگ خود قرآن پڑھیں، قرآن کو ٹرانسلیشن کے ساتھ سمجھیں، اس پہ عمل کریں، اسلام کی جو بھی تعلیمات ہے اس پہ عمل کریں۔ سب سے پہلے نماز آتی ہے، سب سے پہلے نماز۔ اچھا، دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ معاشرہ جو ہے کفر کے ساتھ تو پھل پھول سکتا ہے، ظلم کے ساتھ نہیں پھل پھول سکتا ہے۔ اچھا، دوسری طرف اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں میں ظالموں کو مددگار نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں اپنے اور آج کے ماڈرن نیشن میں جو ریاست کی ذمہ داری ہے وہ آپ کی جان، آپ کی مال، آپ کی عزت کی حفاظت ہے اور آپ کو ایک سیف انوائرمنٹ دینا ہے۔ تو وہ آج کی ریاست کمپلیٹلی فیل ہو چکی ہے۔ یہ لوگ صرف اپنی دنیا بچانے کے لیے، اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے ملک پاکستان کے ساتھ، عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے صرف اپنے آپ کو سمیٹنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور دیکھا جائے تو جیسے ہم قرب قیامت قیامت کے قریب کا زمانہ آ رہا ہے، تو دجال جیسا سب سے بڑا فتنہ بھی آیا ہو رہا ہے نا۔ کیا ہے دجل؟ کیا ہے؟ آپ دنیا میں کھو جائیں، آپ صرف دنیا کو دیکھیں، آخرت کو بھول جائیں۔ تو لہٰذا قرآن کی طرف پلٹیں۔ اور دوسرا، اپنے آپ کو پہچانیں۔ قرآن کریم جب آپ پڑھیں گے آپ کو اندازہ ہوگا آپ کون ہیں، آپ ظالم ہیں یا مظلوم ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ عوام حکمران ہیں، یہ تو آپ کو پتہ ہے۔ آپ کے حقوق کیا ہیں آپ کو پتہ چلے گا۔ تو انشاءاللہ آپ قرآن کی طرف پلٹیں، آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں کس طرح تبدیلی آتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ تبدیلی ایک دن کی کام نہیں ہے، اس میں ممکن ہے نسلوں کی محنت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ آئیں قرآن کی طرف پلٹیں، ہمت نہ ہاریں، ٹھیک ہے؟ اپنی آواز کو بلند کریں، جو ظالم ہے اس کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہوں۔ اور اس میں صرف عوام کا اکیلی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ عوام کے ساتھ جو علماء ہیں، جو مساجد، گلیوں محلوں کی مساجد میں جو جتنے بھی علماء ہیں ان کو پہل کرنی پڑے گی۔ کیوں کہ وہ قرآن کی تعلیمات کو ہم سے بہتر سمجھتے ہیں اور ان کی ایک ذمہ داری ہے وہ امامت کی، کیونکہ وہ قرآن کے ذریعے ہمیں حکمت، ہمیں علم، ہمیں قرآن کے کتاب کی جو تعلیم وہ ہمیں دیتے اور ہمارا تزکیہ کرتے ہیں۔ تو لہٰذا علماء کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، تو علماء کو آگے نکلنا پڑے گا۔ اور ایک بات اور یاد رکھ لیں، عوام اور علماء اور پاکستان کے تمام طبقات، بھائی آپ لوگ حق کو حق کہیں۔ حق کیا ہے؟ لازمی نہیں ہے کہ آپ اگر جماعت اسلامی کے تو جماعت اسلامی کو ووٹ دیں، کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، پی ٹی آئی ہے، پی ایم ایل این ہے، پی پی اے ہے، یا کوئی بھی ہے، آپ لوگ حق کو حق کہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ہم ایک قوم بن سکتے ہیں۔ اگر آپ تعصب کی بنیاد پہ آ کے، اگر آپ زبان کی تعصب میں کیا اپنی قوم کو دیکھنا، اپنی زبان کو دیکھنا، اپنے علاقے کو دیکھنا، اپنی نسل کو دیکھنا، تو اس میں آپ لوگ آ کے جب آپ لوگ ایک حق بات کو چھوڑ دیں گے تو پھر یہ ہم اپنا نقصان کریں گے۔ قرآن ہمیں ایک امت واحدہ کا تصور دیتا ہے، ایک امت تو ہم لوگ ایک امت ہیں، تو امت کے لیے کیا تعصب سے ہمیں نکلنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ ہمیں نہ اپنی نسل کو، نہ اپنی زبان کو، نہ اپنی قوم کو آگے پھیلانا ہوگا، نہیں، ہم نے صرف کلمے کی بنیاد پہ اکٹھے ہونا ہے، کلمے کی بنیاد پہ آگے بڑھنا ہے۔ تو لہٰذا قرآن کی طرف پلٹائیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔